پنجاب کی سیاست میں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ادوار کا موازنہ آج کل بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف عثمان بزدار کا دور نسبتاً خاموش اور کم میڈیا کوریج والا تھا، جبکہ دوسری طرف مریم نواز کا دور بڑے اعلانات، تیز رفتار مہمات اور میڈیا فوکس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پنجاب کے عوام کو زیادہ ریلیف کس دور میں ملا؟ مہنگائی، پیٹرول، آٹا، کاروبار، ترقیاتی کام اور عوامی سہولیات کے حوالے سے دونوں ادوار میں کیا فرق رہا؟ عثمان بزدار تقریباً 3.5 سال تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کا دور 2018 سے 2022 تک رہا، جبکہ مریم نواز نے 2024 میں وزارت اعلیٰ سنبھالی اور ان کے ابتدائی عرصے کو عوامی سطح پر بہت زیادہ پروجیکٹس اور اعلانات کی وجہ سے نمایاں سمجھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر مہنگائی اور پیٹرول کے ریٹس کی بات کریں تو عثمان بزدار کے دور میں عالمی سطح پر تیل نسبتاً سستا تھا۔ پاکستان میں پیٹرول تقریباً 110 سے 150 روپے فی لیٹر کے درمیان رہا۔ آٹے کی قیمتیں بھی نسبتاً کم تھیں اور کئی علاقوں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا سبسڈی کے ساتھ 300 روپے تک دستیاب تھا۔ مریم نواز کے دور میں جب حکومت ملی تو ملک پہلے شدید مہنگائی، IMF پروگرام اور معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ پیٹرول 250 روپے سے اوپر جا چکا تھا، جبکہ آٹے اور روٹی کی قیمتیں بھی کافی بڑھ چکی تھیں۔ تاہم پنجاب حکومت نے روٹی اور آٹے کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے اور کئی بار روٹی سستی کرنے کے اعلانات کیے گئے۔ اگر ترقیاتی منصوبوں کی بات کریں تو عثمان بزدار کے حامی کہتے ہیں کہ انہوں نے جنوبی پنجاب پر توجہ دی، نئے اسپتال، یونیورسٹیاں اور پسماندہ علاقوں کے منصوبے شروع کیے۔ ان کے دور میں صحت کارڈ، احساس پروگرام اور کورونا مینجمنٹ کو بھی کافی سراہا گیا۔ سوشل میڈیا اور بعض عوامی تبصروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں پنجاب کا بجٹ سرپلس رہا اور غیر ضروری نمائشی منصوبے کم تھے۔ دوسری طرف ناقدین کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کا دور خاموش حکومت تھا، جہاں بڑے انفراسٹرکچر منصوبے کم نظر آئے اور لاہور سمیت کئی شہروں میں صفائی، ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کی رفتار سست رہی۔ بعض حلقوں نے ان پر کمزور انتظامی گرفت کا الزام بھی لگایا۔ اب اگر مریم نواز کے دور کو دیکھا جائے تو ان کی حکومت نے بہت تیز سے عوامی منصوبے لانچ کیے۔ پنجاب میں سڑکیں، صفائی، گرین بس، کسان پیکیجز، فری ادویات، سکول اپ گریڈیشن، لیپ ٹاپ اسکیم، فیلڈ ہسپتال، روٹی اور آٹا کنٹرول اور کسان کارڈ جیسے منصوبے سامنے آئے۔ خاص طور پر کسانوں کے لیے 110 ارب روپے کے پیکیجز اور گندم سپورٹ پروگرام کو حکومت اپنی بڑی کامیابی قرار دیتی ہے۔ مریم نواز کے حامی کہتے ہیں کہ پنجاب میں گراؤنڈ پر کام نظر آ رہا ہے۔ شہروں کی خوبصورتی، سڑکوں کی مرمت، صفائی اور فوری ایکشن والی گورننس پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی کئی صارفین نے کہا ہے کہ راولپنڈی اور لاہور جیسے شہروں میں واضح تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے۔ البتہ ناقدین کا موقف ہے کہ مریم نواز کا فوکس زیادہ تر لاہور اور چند بڑے شہروں تک محدود ہے، جبکہ جنوبی پنجاب اب بھی پیچھے ہے۔ بعض ناقدین نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت زیادہ تشہیری مہم چلا رہی ہے اور بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے۔ کاروبار اور گروتھ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عثمان بزدار کے دور میں کورونا وبا ایک بڑا مسئلہ تھی، جس نے پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کیا۔ اس کے باوجود کم شرح سود، عالمی سستے تیل کی وجہ سے کچھ شعبوں میں کاروباری سرگرمیاں چلتی رہیں۔ دوسری طرف مریم نواز کے دور میں معیشت IMF دباؤ، مہنگی بجلی اور بلند ٹیکسز کے ماحول میں چل رہی ہے، اس لیے کاروباری طبقہ اب بھی مشکلات کی شکایت کرتا ہے۔ اگر فلائی اوور، سڑکیں اور انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو تاریخی طور پر شہباز شریف کے دور کو سب سے زیادہ انفراسٹرکچر والا دور سمجھا جاتا ہے۔ عثمان بزدار کے دور میں ایسے میگا پروجیکٹس کم نظر آئے، جبکہ مریم نواز دوبارہ اسی ماڈل کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں، جہاں فوری اور نمایاں ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں۔ مختصر الفاظ میں اگر موازنہ کیا جائے تو عثمان بزدار کا دور نسبتاً کم تشہیر، کم بڑے منصوبوں اور نسبتاً کم مہنگائی والا دور سمجھا جاتا ہے۔ مریم نواز کا دور تیز رفتار اعلانات، زیادہ میڈیا فوکس، شہری منصوبوں اور فوری ایکشن والی گورننس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بزدار دور میں پیٹرول اور آٹا نسبتاً سستا تھا، لیکن اس کی بڑی وجہ عالمی معاشی حالات تھے۔ مریم نواز کے دور میں مہنگائی زیادہ ملی، مگر حکومت نے سبسڈی اور قیمتیں کنٹرول پر زیادہ فوکس کیا۔ جنوبی پنجاب کے لوگ عثمان بزدار کے کچھ منصوبوں کو سراہتے ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں مریم نواز کے کام زیادہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ دونوں ادوار کے حامی اور مخالف اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ کسی کے نزدیک خاموش گورننس بہتر تھی تو کسی کے نزدیک نظر آنے والا کام زیادہ اہم ہے۔ اصل فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ انہیں کون سا ماڈل زیادہ فائدہ دیتا ہے، کم تشہیر والا انتظام یا تیز رفتار نمایاں منصوبوں والی حکومت۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔